اب لگتا ہے کہ ان قبر پرستوں کے اکثر لوگوں کا مشن یہ 50,000 کا ثواب ہے، 50,000 کا ثواب ہے، امام نہیں دیکھے گا۔ امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے۔ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ان بے ایمانوں کے پیچھے۔ چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز روکنا پڑیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فرق کہ یہ تکفیر کے فتوے، یہ کفر کے فتوے، یہ گستاخیوں کے فتوے لگائیں اور یہی ماحول دنیا کے اندر بنائے رکھیں۔ ذرا دیکھیے اس کلپ کو، یہ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچا ہوا ہے۔ کسی بھی وہابی دیوبندی خبیث امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، ہے نا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے نا۔ اب جب حضور کی گستاخی کر کے وہابی دایا بنا، اپنے عقیدے کی بنا پر کافر ہو گئے، تو ہماری نماز ان کے پیچھے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حرمین شریفین میں مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی، اس امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی جس کا ایمان ہو، اور جو موجودہ ائمہ ہیں حرمین کے، نعوذ باللہ، یہ ایمان کے نور سے خالی ہیں، مومن نہیں ہیں، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ پھر اپنے فرقے کے بانی احمد رضا تکفیری کی طرح تہمت لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور کی گستاخی کر کے وہابی دیوبندی اپنے عقیدے کی بنیاد پر کافر ہو گئے، تو ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ تکفیریوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی زندگی میں تکفیر کا جو بیج بویا، ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے آج تک اس کو پانی دے رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں، یہاں برباد کرنے نہیں آیا۔ یہ جو تم کہتے 50,000 کا ثواب ہے، 50,000 کا ثواب ہے، امام نہیں دیکھے گا۔ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی تقریباً 4 بار گیا ہوں حج کرنے کے لیے، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ان بے ایمانوں کے پیچھے۔ چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر عقیدہ گندا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی، جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ حج کعبہ کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے، وہ نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز روکنا پڑیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مشین گن سے جو تکفیر کے، کفر کے فتوے جاری ہوئے، یہ صرف اہل توحید پر نہیں بلکہ اپنے بعض ہم خیال لوگوں پر بھی ان کی یہ تکفیر کی، کفر کے فتووں کی مشین گن چلی، جیسے مولانا عبد الباری فرنگی محلی وغیرہ پر۔ اب لگتا ہے کہ ان قبر پرستوں کے اکثر لوگوں کا مشن یہ ہے کہ یہ تکفیر کے فتوے، یہ کفر کے فتوے، یہ گستاخیوں کے فتوے لگائیں اور یہی ماحول دنیا کے اندر بنائے رکھیں۔ ذرا دیکھیے اس کلپ کو، یہ لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچا ہوا ہے، لیکن اپنے گروہ کے لوگوں کو تعلیم کیا دے رہا ہے، سنیے۔ طواف کے دوران جو ہوتے ہیں صفا و مروہ کے، جو بھی آپ کو بتائے گئے ہیں یا آپ نے پڑھے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جو حضرات ہیں یاد رہے کہ اپن جو جائیں گے وہاں پر نماز کا وقت ہو تو صرف خالص وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، نیت نہیں باندھی جائے گی، کیونکہ کسی بھی وہابی دیوبندی خبیث امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، ہے نا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے نا۔ اب جب حضور کی گستاخی کر کے وہابی دایا بنا، اپنے عقیدے کی بنا پر کافر ہو گئے، تو ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے مومن ہونا ضروری، اس لیے لہٰذا اپنی نماز الگ ہی پڑھیں، جتنا ہو سکے بچیں، انشاءاللہ طواف کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ مقام ابراہیم پہ نفل نماز آپ کو ادا کرنا ہے اکیلے اپنی، پھر اس کے بعد میں صفا و مروہ کا چکر لگا کے جو حلق ہوگا انشاءاللہ بعد میں بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی، یہ کہہ رہا ہے کہ حرمین شریفین میں مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی، اس امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی جس کا ایمان ہو،
اور جو موجودہ ائمہ ہیں حرمین کے، نعوذ باللہ، یہ ایمان کے نور سے خالی ہے، مومن نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ پھر اپنے فرقے کے بانی احمد رضا تکفیری کی طرح تہمت لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور کی گستاخی کر کے وہابی دیوبندی اپنے عقیدے کی بنیاد پر کافر ہو گئے، تو ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس جاہل کو یہ معلوم نہیں کہ باوجود سر سے لے کر پاؤں تک کوششیں کر کے یہ قبر پرست ملا آج تک کسی عرب عالم کے، جنہیں تم وہابی کا لقب دیتے ہو، ان کی کسی کتاب سے کوئی گستاخی کا ثبوت نہیں دے سکے۔ آج بھی پاک و ہند کے اندر گستاخ رسول کی تہمت لگانے والے بریلوی مولویوں کا ایک ٹولہ ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ گستاخی کی تہمت ثابت تو کرے۔ عرب علماء شیخ الاسلام امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے ائمہ تک ان کی کتابیں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے چھپ کے تقسیم ہوتی ہے، موجود ہیں، دنیا بھر کی زبانوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کسی ایک کتاب میں سے کوئی گستاخی نکال کر دکھاؤ تو صحیح۔ ہاں، اپنی طرف سے تہمتیں لگا کر یہ گستاخ رسول ہے، یہ وہابی ہے، یہ کافر ہے، کروڑ ہم مسلمانوں کی تکفیر کا بھاری بوجھ یہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چیلنج ہے تمہارے لیے، کوئی تکفیری بریلوی مولوی ہمت ہے تو ثبوت لائے، جلالی کو لے آؤ، قریشی کو لے آؤ، مشہدی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی نقشبندی، سہروردی، کوئی وردی، کوئی بغیر وردی، کوئی تو آئے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ۔ محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی کسی کتاب سے، ائمہ حرمین کی کسی کتاب سے، سعودی عرب کے مفتی اعظم صاحب کی کسی کتاب سے کوئی گستاخی پیش تو کرو۔ صرف ڈھول پیٹنا آتا ہے، بغیر ثبوت کے تہمتیں لگانی آتی ہے۔ اور یاد رکھو، تم جیسے فتنہ پرور تکفیری قسم کے لوگ اگر امام کعبہ کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو کیا فرق پڑے گا؟ الحمدللہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں حاجی انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کروڑوں عمرہ کرنے والے امام حرم کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں، انہی کے پیچھے جمعے اور عیدیں ادا کرتے ہیں۔ ہاں، تمہارے پیٹ کا دھندا ہے کہ تم نے وہابیت کا نام استعمال کر کے اپنی دال روٹی چلانی ہے، وہ چل رہی ہے، تمہیں مبارک ہو، لیکن کبھی نہ بھولنا کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ فتویٰ تم پر واپس لوٹے گا اور یہ ساری امت کے تکفیر کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے، توحید کا فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔